بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہے، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری نصیحت۔ ایک نابینا کو رات میں پانی لانے کی ضرورت پڑ گئی۔ کہیں دور سے اس نے پانی کا گھڑا اپنے سر پر رکھا اور لاتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ میں چراغ جلا کر پکڑا ہوا تھا۔ اب دیکھنے والے بڑے حیران تھے، کہنے لگے آپ تو نابینا ہو، آپ کو اس روشنی سے فائدہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو اپنے اندازے کے مطابق راستوں کے اوپر چلتے ہو، تو آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے روشنی کی ضرورت نہیں، لیکن رات کا اندھیرا ہے۔ آنکھوں والے جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا۔ میں نے چراغ جلا کر اس لیے پکڑ لیا کہ کہیں کوئی آنکھوں والا مجھ سے نہ ٹکرائے اور اس کی وجہ سے میرا گھڑا نہ ٹوٹ جائے۔ اندھا کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے چراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھیں اور مجھ سے نہ ٹکرائیں، اس لیے کہ اگر ٹکرائیں گے تو نقصان تو میرا ہوگا۔ جوان عورت کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے، اگر میں بے پردہ باہر نکلی، اگر کسی غیر محرم نے دیکھ لیا اور اس کی نظر میں فطور آ گیا، خرابی آ گئی، اگر میں نے کسی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی، اگر میں نے کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں کرنا شروع کر دی اور ذرا سا بھی کسی کو موقع دے دیا تو عزت تو میری خراب ہوگی، دنیا کی بدنامی اور اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی ناراضگی، اور میں اس کوشش میں پھر ناکام ہو جاؤں گی، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس لیے اس کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک باہمت لڑکی کا فیصلہ۔ ہمارے جامعہ میں ایک مرتبہ ایک بچی پڑھنے آئی تو اس نے دوپٹہ اپنایا ہوا تھا۔ 10ویں کا امتحان شاید پاس کر کے آئی تھی۔ اس نے میرے گھر والوں کو بتایا کہ میں غریب گھر کی بچی ہوں۔ میں نے حضرت کا بیان سنا، میرے دل میں بات آئی میں دین کا علم پڑھوں۔ میری والد کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ وہ مجھے کتاب خرید کر دے سکیں، البتہ
میں ان سے اجازت لے سکتی ہوں کہ میں آگے اسکول پڑھنے کے بجائے مدرسے میں تعلیم حاصل کروں گی۔ گھر والوں نے مجھے بتایا، ہم نے ان سے کہا کہ فوراً داخلہ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو پردہ ہی نہیں کرتی۔ ہم نے کہا انشاءاللہ مدرسے میں آ جائے گی تو وہ پردہ بھی کر لے گی، کیوں نہیں کرے گی۔ ہم نے اسے داخلہ بھی دے دیا، ہدیہ بھی دیا۔ اب 1-2 دن کے اندر بچی کی طبیعت بھی دین پر لگ گئی تھی، اور اس نے باقی بچیوں کو بھی دیکھا کہ سب پردے میں آتی ہیں، تو اب اس نے برقعے میں آنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، ایسی ذہین بچی نکلی کہ 4 سال ہمارے پاس پڑھی۔ 4 سالوں میں ہر سال وہ جامعہ میں فرسٹ آتی رہی۔ عمر میں سب سے چھوٹی ہوتی تھی اور نمبر میں سب سے بڑی ہوتی تھی۔ ایسی فوٹوگرافک میموری میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے۔ ایسی بلا کی ذہین تھی وہ بچی، حیران کر دیا اس نے۔ خیر وہ بڑی تقیہ نقیہ تھی، اس نے دینداری پرہیزگاری کی زندگی اپنا لی، ذکر و اذکار کرنے لگ گئی، بیعت بھی ہوئی، اس کی زندگی دین پر بہت زیادہ لگ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس نے جب برقع کرنا شروع کر دیا تو ماں باپ کو فکر لگ گئی کہ بیٹی کو تو ہم نے پڑھنے بھیجا تھا، مولوی بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے جامعہ میں پیغام بھجوایا کہ جی ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ اس کو مولوی بنا دیں۔ خیر ہم نے سن لی یہ بات، اب معاملہ چلتا رہا۔ اب اس بچی نے الحمدللہ سب غیر محرموں سے پردہ کر لیا، وہ قریبی رشتہ دار تھے یا دوسرے لوگ تھے۔ اب اس پر اور تل ملائے۔ انہی دنوں میں اس کی ایک کزن کی شادی تھی، تو اس کے والدین نے کہا کہ تم کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ وہ آئی چھٹی لینے کے لیے، تو ہماری اہلیہ نے اس سے پوچھا بھائی آپ وہاں جا رہی ہو تو پھر آپ کے لیے تو مشکل بن جائے گا۔ وہ کہنے لگی جی میں نے دل سے پردہ کر لیا، فکر مت کریں، میں شادی بھی جاؤں گی، سب کاموں میں حصہ بھی لوں گی، اور بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ واپسی میں آ کر اس نے بتلایا میں برقعے میں گئی، 7 دن اس گھر میں برقعے کی حالت میں رہی، اتارا ہی نہیں۔ کہنے لگی میں نے برقع ہی میں رہ کر برتن بھی دھوئے، کچن کے کام بھی کیے، گھر میں میرے کزن پھرتے رہے، کسی کو جرأت نہیں تھی کہ مجھ سے بات کرنے کی، ڈرتے تھے مجھ سے، اور میں اپنے برقعے میں اپنے کام بھی کرتی رہی۔ کہنے لگی اس طرح میرے کزن جو میرے ساتھ ہنسی مذاق پہلے کیا کرتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو دیکھیں۔ 7 دن نہ دیکھ سکے تو میری امی کو کہنے لگے لگتا ہے کہ تیری بیٹی کو برقعے میں ہی موت آ جائے گی۔ تو وہ کہنے لگی امی بھی مجھ سے خوش تھی، میں نے وہاں اچھا وقت گزارا، میں نے وہاں کام کیا، جب میں لڑکیوں میں ہوتی تو چہرے سے پردہ ہٹا لیتی، اور جب میں ادھر ادھر ہوتی تو میں اپنے چہرے پر پردہ کر کے آنکھیں کھلی ہوتی تو میں اپنا کام کرتی۔ اب اگر ایک بچی دل سے پردے کو اپناتی ہے تو وہ ایسے جشن میں بھی، ایسے خوشی کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا سکتی ہے، تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی پردہ کرنے سے رشتہ داریوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافروں کی مشابہت پر پکڑ۔ ہندوستان میں ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، وہ انتقال کر گئے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا جی آگے آپ کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگے میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا وجہ بنی؟ کہنے لگے ایک مرتبہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا اور وہ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے پھرتے تھے۔ میں اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ پر جا رہا تھا، راستے میں مجھے پان تھوکنے کا
موقع ملا، یعنی پان تھوکنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت مجھے اپنے سامنے ایک گدھا نظر آیا۔ میری طبیعت میں کچھ ایسی بات پیدا ہو گئی کہ میں نے یہ کہہ دیا، ارے گدھے، تجھے کسی نے نہیں رنگا، آ میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی پان والی تھوک گدھے پر تھوک دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل پر پکڑ کر لیا کہ تم نے کافروں کے عمل کے ساتھ مشابہت اختیار کی، چنانچہ اس وجہ سے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا۔ صحابہ کرام میں عیب پوشی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت قریب تھا، اچانک یوں محسوس ہوا کہ کسی کا وضو ٹوٹا اور بدبو محسوس ہوئی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر جاتا اور وضو کر کے آتا، اور جو محفل سے اٹھ کر جاتا تو سب کے سامنے اس کی رسوائی ہوتی۔ ہے تو یہ قدرتی چیز، مگر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اٹھ کر جائے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر اجازت ہو تو ہم سب کے سب دوبارہ وضو کر کے آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا۔ سب کے سب صحابہ کرام گئے اور دوبارہ وضو کر کے آئے، تاکہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو کہ کس کا وضو ٹوٹا۔ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردے ڈالا کرتے تھے، مسلمان بھائی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔